السلام علیکم ناظرین، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ 8 فروری کو الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے، اور یہ اعلان جس طرح سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے زور دیا کہ پر الیکشن کروایا جائے، اور پھر الیکشن کمیشن اور صدر جو عارف علوی ہیں انہوں نے بیٹھ کر ایک تاریخ مقرر کی اور تاریخ 8 فروری 2024 دی۔ اس کے بعد پھر جس طرح کاغذات نامزدگی جمع کروائی گئی اور پارٹی کے حوالے سے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح الیکشنوں کی گہم و گہمی ہوتی تھی، ایک رونق ہوتی تھی، جلسے جلوس ہوتے تھے، اس طرح تو خیر اب نہیں ہے، لیکن ہو رہے ہیں، لیکن اس طرح کی رونقیں ہیں جو وہ نہیں ہے۔ تو میں اپنے حلقے کی بات کروں پی پی 71 اور پی این اے 82 کی، تو کیونکہ یہ جو 2018 میں تھے پی پی 72 اور این اے 88، تو کیونکہ نئی حلقہ بندیاں اور مردم شماری کے بعد ان کی نام بھی تبدیل کر دیے گئے، تو خاص طور پر ہمارے جو پی پی 71 میں الیکشن کی صورتحال ہے اس پہ بات کریں گے کہ یہاں پر نون لیگس اور پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، تحریک لبیک کے جو امیدوار ہیں وہ اپنی انتخابی کنونشن یا کارنرز میٹنگ، اس کے علاوہ ڈور ٹو ڈور کمپین، لوگوں کو ملنا، یہ جاری و ساری ہے۔ یہاں پر اب اس کے علاوہ جو آزاد امیدوار ہیں وہ خاص طور پر وہ حلقے میں نظر نہیں آ رہے۔ اس کے علاوہ جو خاص طور پر ایک پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت بن چکی ہے پی ٹی آئی، ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں یا ان کے جو حلقے میں نظر نہیں آ رہے، نہ ہی انتخابی کنونشن ہوئی ہے، نہ کوئی کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں، نہ وہ ابھی تک لوگوں کو ملے ہیں، کیونکہ جس طرح پورا پاکستان کا ملک کی عوام جانتی ہے، جس طرح پی ٹی آئی کی جماعت کو ایک نشانہ بنایا گیا اور ان کے لیڈران کو پکڑا گیا اور ان پہ کیسز بنائے گئے، اور ابھی تک بلکہ میں یہ ساتھ کہہ دوں کہ کاغذات نامزدگی جب انہوں نے جمع کروانے تھے وہ پہلے چھینے گئے، پھر وہ عدالت کی طرف سے کہا وہ جمع ہوئے، پھر وہ جمع ہونے کے بعد پھر مسترد ہوئے، اس کے بعد پھر وہ عدالت میں گئے، عدالت نے پھر وہ فیصلہ دیا اور پھر وہ منظور ہونا شروع ہو گئے۔ منظور ہونے کے بعد ابھی تک ان کے ساتھ پھر بلے کا نشان جو ہے وہ واپس لے لیا گیا، پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے فیصلہ آیا وہ دیا گیا، پھر الیکشن کمیشن نے کہا، پھر انہوں نے پھر فیصلہ پشاور ہائی کورٹ نے واپس کیا، پھر واپس ہوا بلے کا نشان پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے، تو پھر الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں دائر درخواست کی کہ یہ جس فیصلے کو قد عدم قرار دیا جائے پشاور ہائی کورٹ کو۔ تو آج کیونکہ اس کی سماعت سپریم کورٹ میں جاری ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اس کا بلے کے نشان کا کیا فیصلہ آتا ہے۔ تو اس کے بعد ہی بلے کے نشان کے بعد ہی میرے خیال میں پی ٹی آئی اپنے کینڈیڈیٹ کے ٹکٹس کا فیصلہ کرے گی کہ وہ کس حلقے میں کون سا کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ دے رہی ہے اور کس کو کھڑا کر رہی ہے۔ تو میں یہاں پر عوام کی بات کروں تو عوام میں یہاں پر نون لیگس کا بھی ووٹ ہے، اور کیونکہ نون لیگ کا جو پارٹی ووٹ بھی ہے اور جو بھرت خاندان ہے ان کا اپنا ووٹ بھی ہے، لیکن زیادہ جو ووٹ ہے نون لیگ کا نظر آ، لیکن یہاں پر جو مقابلہ ہے پی ٹی آئی کا ہے، پی ٹی آئی کی جو عوام نوجوان طبقہ ہے خاص طور پر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے۔ نوجوان کے علاوہ بھی جو لوگ جن میں شعور رکھتے ہیں اور وہ معاملات دیکھ رہے ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ندیم افضل چند کی بات کی جائے تو ان کی جو پارٹی کے حوالے سے جو ووٹ ہے وہ کم ہے، لیکن جو ان کا اپنا شخصیت کا اپنا ان کا ووٹ ہے وہ کافی ووٹ ہے۔ تو کیونکہ انہوں نے 5 سال یہاں ایم این اے رہے ہیں، تو انہوں نے کافی حد تک ڈیرے جات تک بجلی اور گیس فراہم کی ہے،
اور نوکریاں بھی انہوں نے فراہم کی ہیں. تو یہاں پر ان کا اپنا جو ذاتی ووٹ ہے وہ کافی حد تک ہے. پارٹی کا جو ان کا ووٹ ہے وہ اس حد تک انہیں نہیں ہے جتنا ان کا اپنا ووٹ ہے. اگر ان کا پارٹی کا ووٹ ہو تو پھر ان کے لیے مزید جو چانسز ہیں مقابلے کے وہ بڑھ سکتے ہیں. تو اب ہمارے جو حلقے کے جو مسائل ہیں ان پہ بھی تھوڑی سی میں بات کرتا چلوں. تو وہ پہلا مسائل یہ ہے کہ میں تو زیادہ کیونکہ مسائل وہ بتاؤں گا جو ہمارے بنیادی اور ضروریات زندگی کے ہیں. وہ آتے ہیں ہمارے صحت کے حوالے سے اور تعلیم کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے جو ہاسپٹل ہیں ان میں ڈاکٹرز کی بہت کمی ہے، پیرا میڈیکل سٹاف کی بہت کمی ہے، مشینری کی بھی کمی ہے. اس کے بعد خاص طور پر میانی جو ہاسپٹل ہے رورل ہیلتھ سینٹر، اس میں ڈاکٹر کی کمی ہے، اس میں پیرا میڈیکل سٹاف کی کمی ہے، اس میں مشینری کی کمی ہے، وہاں پر جو میڈیسن ہے ان کی کمی ہے. تو ٹیسٹ جو ہوتے ہیں وہ باہر سے کروانا پڑ جاتے ہیں. اس طرح تعلیم کے حوالے سے بات کی جائے تو جو سکولز ہیں یا کالج ہیں وہاں پروفیسر یا ٹیچرز کی کمی ہے، کیونکہ جس ٹیچر یا پروفیسر کا جو سبجیکٹ ہوگا وہ پڑھائے گا. دوسرا اب ایک بندہ اردو پڑھاتا ہے، وہ سائنس تو نہیں پڑھا سکے گا. تو اس کے حوالے سے جو سائنس کے ٹیچر ہیں وہ ان کی بہت کمی ہے. تو لیبز جو ہوتی ہیں، جس طرح میں یہاں ان کا ذکر کرتا چلوں، ترین فاؤنڈیشن نے جس طرح ہمارے گورنمنٹ اسکول ہائی اسکول بھیرا اور گورنمنٹ گرلز اسکول بھیرا میں کمپیوٹر لیبز بنوائی ہیں، اور وہ لیبز میں نے خود دیکھی ہیں اور میرا دل خوش ہو گیا ہے. میں کہتا ہوں کہ اس طرح کی جو ہائی پروفائل یونیورسٹی یا کالج ہو سکتے ہیں ان کی ہوگی، ورنہ اس طرح کی اچھی اور بہترین لیب کمپیوٹر نہیں ہوگی. تو اس طرح کی جو لیبز ہیں وہ ہمارے اسکولوں میں یا کالجز میں کمپیوٹرز ہونی چاہیے، کیونکہ ہم آئی ٹی کے جو معاملات ہیں ہم اس سے بہت ہی کافی دور ہیں. ہم کیونکہ انڈیا کی اگر بات کریں تو وہ کافی حد تک ہمارے آئی ٹی کے حوالے سے بہت ہی دور ہے. تو میں یہاں یہ ساتھ بات کرتا چونکہ ہم تو ریس میں ہی نہیں ہیں. اگر ہم ایک تو ہوتا ہے نا بندہ ریس میں، چلو ریس میں تو ہے نا کہ چلو کہیں نہ کہیں ریس میں جیت جائیں گے، لیکن ہم تو ریس میں ہی نہیں ہیں تو جیتیں گے کیسے؟ ہمیں پہلے ریس میں شامل ہونا پڑے گا. تو خیر اس کے علاوہ جو ہمارے علاقے میں صاف پانی کے جو بڑا مسئلہ ہے، لوگ صاف پانی ان کو میسر نہیں ہے، اور خاص طور پر گندا جو پانی ہے لوگوں کو وہی ہے، اور وہ اس سے کافی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. تو اس کے علاوہ کیونکہ ہم نالیوں گلیوں تک محدود رہ گئے ہیں، وہ ہے تو ضروری، کیونکہ ایک گزرنا نکاسی آب کا جو مسئلہ ہے، شہر میانی ہو جائے یا شہر بھیرا ہو جائے، اس کے لیے بڑا خاص طور پر یہ مسئلہ ہے کہ کیونکہ یہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہو رہا. تو اس کو بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو سوچنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے جو ایم این اے اور ایم پی ہیں ہمارے شہر میانی کے تحصیل بھیرا کے حلقے سے ہیں، اور یہاں سے ہی وہ منتخب ہوتے آ رہے ہیں اور ہمارے صوبائی اور قومی اسمبلیوں میں جاتے ہیں. تو انہوں نے سوائے ہمیں نالیوں اور گلیوں کے کچھ نہیں دیا. تو انہیں اب ہمارے لیے تعلیم کے حوالے سے اور صحت کے حوالے سے خاص طور پر زیادہ سوچنا ہوگا. تو اس کے علاوہ ہمارے علاقے میں جس طرح گیس، سردیوں میں گیس نہیں ہے، گرمیوں میں بجلی نہیں ہے، تو بل ان کے گیس اور بجلی کے ڈبل آ رہے ہیں. اور اگر گیس ہے تو اس کا پریشر ہی نہیں ہے. تو اس طرح کے کافی مسائل ہیں ہمارے علاقے میں، حتیٰ کہ ہماری علاقے کے قریب سے جو ہے مین لائن گیس کی گزر رہی ہے، اس کے باوجود ہمارے علاقے میں گیس کا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو 1122 کا اسٹیشن بنا ہے بھیرا تحصیل میں،
ان کے پاس ابھی تک فائر بریگیڈ نہیں ہے. کہیں ایمرجنسی کہیں آگ لگ جائے تو اس کو بجھانے کے لیے ہمیں کسی دوسری تحصیل سے اس گاڑی کو منگوانا پڑتا ہے. تو کیونکہ تحصیل بھیرا اور میانی میں تقریباً 16-17 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو اگر خدا نخواستہ میانی کی جانب کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو گاڑی کو وہ وہاں کال ہوتی ہے، گاڑی کو یہاں آنے تک 10-15 منٹ نارمل لگ جاتے ہیں. تو وہاں اس کے آنے تک مریض کی یا جو حادثے میں شکار ہوا ہوتا ہے بندہ، اس کے لیے وہ موت کا بھی سبب بن سکتی ہے اس کے آنے تک. تو اگر اس میانی کو سب ڈویژن قرار دے کر ایک گاڑی 1122 کی یہاں کھڑی کر دی جائے تو یہ مسائل دور ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ کیونکہ ہمارے میانی شہر اور بھیرا کے پاس سے دریائے جہلم گزر رہا ہے، تو ابھی تک یہاں پر جو واٹر بورڈ ہے وہ فراہم نہیں کی کہ کوئی بندہ اگر یہاں پر ڈوب جاتا ہے تو اس کو نکالنے کے لیے یا اس کو ڈھونڈنے کے لیے ایمرجنسی میں ہمیں اسی طرح فائر بریگیڈ کی طرح دوسری تحصیل سے یہ بھی چیز منگوانی پڑتی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ چیزیں بہت بڑی ہیں. یہ چھوٹی تو کہنے میں ہیں لیکن دیکھنے میں بڑی ہیں، تو انہیں ہمارے علاقے میں ہونا بہت ضروری ہے. یہ ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں ان کا یہ کام ہے کہ یہ چیزیں ہم اپنے عوام کو فراہم کریں. کہ نکاسی آب کا بہت مسئلہ ہے. تو لاسٹ ٹائم اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں بھیرا کے، انہوں نے میانی میں کافی حد تک آپریشن کیا. جو تھڑے تھے بازار کے دکانداروں نے ایک حد تک اضافے سے بنائے ہوئے تھے، وہ توڑے گئے اور نالے کی صفائی کی گئی. لیکن نالے کی جو صفائی ہے میرے خیال میں وہ ایک صحیح طرح نہیں ہوئی. اس کو جو مشینری منگائی تھی اس سے 3-4 دفعہ اس نالے کی صفائی کروائی جاتی، تب جا کر وہ نالا صحیح صاف ہوتا. لیکن خیر اب پیچھے عملہ ہے تو عملے سے وہ ہفتے یا 15 دن بعد صفائی اس نالے کی کروائیں تو بہتری آ سکتی ہے. لیکن یہ یہاں پر ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو یا انتظامیہ کو دیکھنا ہوگا کہ ہر بار یہ چیزیں تو توڑنے سے نظام نہیں چلے گا. اس کا پراپر کوئی حل نکالا جائے تاکہ یہ جو مسائل ہیں پانی کے نکاسی کا، اس کو حل کیا جائے پراپر. تھانہ بھیرا، تھانہ میانی کی جو سیاست ہے وہ بھی پرچوں والی سیاست وہ ختم ہونی چاہیے. فری اینڈ فیئر سسٹم ہونا چاہیے، یہاں بھی شفاف سسٹم ہونا چاہیے تاکہ جو غریب عوام ہے یا جو سفید پوش لوگ ہیں، کہیں اگر ان کا معاملہ درپیش ہو جائے تو وہ بلا جھجک کسی سفارش کے وہ یہاں پر آئیں اور اپنے کام کروائیں. یہ جو تھانہ کچہری کی سیاست ہے یہ ختم ہونی چاہیے. یہاں پر جو بے قصور لوگوں پر پرچے یا جو اس طرح کی من گھڑت حرکتیں کی جاتی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. تو اس کے علاوہ کیونکہ ہمارے تحصیل بھیرا میں کافی حد تک لوگوں کے جانور چوری ہوئے ہیں، اس سے پہلے میں یہ خبر دے چکا ہوں، تو ان کو جو داد رسی ہے وہ بھی ابھی تک نہیں ہوئی. ان کے جانور لاکھوں روپے کے چوری ہوئے ہیں لیکن ان کو ریکور کر کے دینا یا یہ چیزیں بہت ہی مشکل ہیں. تو غریب بندے کے پاس جو ایک مویش ہوتے ہیں، تو جب وہ مویشی ان کے چوری ہو جائیں تو وہ کہاں سے کھائیں گے پیئیں گے. تو اس طرح کے جو اقدامات ہیں چور ڈکیٹوں کے حوالے سے، اس کے بارے میں بھی انتظامیہ کو سوچنا چاہیے. اور خاص طور پر جو ہمارے علاقے میں نجائز اسلحہ اور منشیات کا جو سسٹم ہے اس پہ بھی غور و فکر کرنا چاہیے اور ایسی سزا ان کے لیے مقررہ کریں منشیات والوں کو کہ یہ جب جاتے ہیں تو 6 مہینے بعد دوبارہ آ جاتے ہیں گھر. ان کے لیے ایسا ہونا چاہیے کہ پراپر ان جب وہ جائیں تو 10-20 سال وہیں رہے تاکہ ان کو کچھ سبق ملے اگر ملنا ہے. تو 6 مہینے کے بعد اگر وہ واپس آئے جائیں گے تو وہ دوبارہ اس طرح کے منشیات فروخت کرنے سے باز نہیں آئیں گے. جو میانی میں اسٹیڈیم گراؤنڈ ہے اس کا بھی جو حال ہے وہ کچھ اچھا نہیں ہے، وہ بھی خستہ حال ہو چکا ہے. اور اس کی جو سیڑھیاں ہیں یا مین گیٹس ہیں یا اس کی جو دیواریں ہیں وہ ٹوٹی جا رہی ہیں. اس پہ اگر ہم نے مزید نظر کرم نہ کی
تو وہ مزید خراب ہوتی ہوئی نظر آئے گی، کیونکہ یہ اللہ اللہ کر کے یہ چیزیں بنی تو تھی، لیکن اگر ہم نے اس کی حفاظت نہیں کی یا ان کی دیکھ بھال نہیں ہوئی تو وہ دوبارہ ہمیں میرے خیال میں نہیں ملیں گی، کیونکہ یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کی گرانٹ منظور کروانا اور لینا اور چیزیں بنوانا اور لگوانا۔ تو میں یہاں پر اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ کہوں گا کہ ہمیں PP 71 اور N82 کی جو عوام ہے ان کو سوچنا ہوگا کہ ہمارے اصل جو ووٹ کی حقدار کون سا کینڈیڈیٹ ہے، کون سی جماعت ہے جو ہمارے لیے اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے کے بارے میں سوچے، ہماری صحت پہ توجہ دے، ہماری تعلیم پہ توجہ دے، ہماری بے روزگاری پہ توجہ دے، ہماری جو مسائل ہیں بجلی یا گیس کے مسائل ہیں اور جو ضروریات زندگی کے مسائل ہیں ان پہ توجہ دے۔ تو وہ آپ کو اب سوچنا ہوگا، اس ووٹ کی پرچی سے ہی آپ اس ملک اور اپنے آنے والی اور اپنی زندگی کے فیصلے کر سکتے ہیں اور تقدیر بدل سکتے ہیں۔ تو یہ عام سی ایک پرچی جو ووٹ ہے یہ عام نہ سمجھا کریں، یہ آپ کو سوچنا ہوگا N82 اور PP 71 میں کون سا کینڈیڈیٹ آپ کی اچھی نمائندگی کر رہا ہے اور کون سی پارٹی اس ملک کو اچھا چلا رہی ہے۔ تو اس لیے سوچ سمجھ کر یہ ووٹ کا انتخاب کریں، یہ آپ کے لیے بہت اہم ہے، آپ کے آنے والے بچوں کے لیے بہت اہم ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو سوچنا ہوگا، اور میں نے جو مسائل ابھی آپ کے سامنے اپنے علاقے کے رکھے ہیں، اس کے علاوہ بھی مسائل ہیں، لیکن خاص طور پر یہ بہت زیادہ مسائل تھے۔ میں ادھر ایک دو اور مسائل بتا دوں کہ جو تجاوز ہے یہاں، ان کو جب ہماری انتظامیہ کی طرف سے ختم کیا جاتا ہے تو ہمارے سیاستدان اس کو ختم نہیں کرنے دیتے۔ تو سیاستدانوں کو چاہیے کہ ان کو ایک باؤنڈری لائن لگا دی جائے تاکہ اس سے وہ آگے نہ بڑھیں، کیونکہ جو بازار ہیں یا گلیاں ہیں وہ کشیدہ اور کھلے ہی اچھے لگتے ہیں، کیونکہ جب وہاں سے گزرنے کا راستہ ہوگا تو وہ بہترین ہوگا، کیونکہ لوگوں کو وہاں سے گزرنے کے لیے بڑا ایشو بنتا ہے۔ خاص طور پر جو بھیرا کے شہر میں ایک سکول ہے اور میانی کے کمیٹی بازار میں 2 سکول ہیں، ایک بچوں کا ایک بچیوں کا، اس ٹائم چھٹی کے ٹائم خاص طور پر بہت رش ہو جاتا ہے، تو اس کو کنٹرول کریں۔ اور دوسرا جو میانی اڈے ہیں اور بھیرا کا جو اڈے ہے وہاں پر جو رکشوں والوں نے اپنا روڈ پہ کھڑے کیے ہوئے ہیں، ان کے لیے ایک رکشہ سٹینڈ بنوائیں تاکہ وہاں سے وہ ختم ہو کر رکشہ سٹینڈ جو ہے وہ وہاں پر شفٹ ہوں، اور جو ریڑھی بان ہے ان کے لیے بھی ایک سٹینڈ بنوایا جائے تاکہ وہ ساری ریڑھیاں وہاں کھڑی کریں۔ اور جو دکاندار ہیں ان کو یہ کہا جائے کہ کم سے کم کیونکہ انہوں نے دکانیں لی ہوئی ہیں لیکن دکانوں سے سامان سارا باہر رکھا ہوا ہے، تو سامان جو باہر ہے ان کو کہیں کہ مہربانی فرما کر یہ سامان سارا اپنی دکان میں رکھیں، کیونکہ دکان کا آپ کرایہ دے رہے ہیں اور دکان کو استعمال کریں، نہ کہ آپ سرکاری جگہ کو۔ مسائل ہیں جو ہمارے یہ MP یا MNA ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اور انتظامیہ ان کو ٹھیک کرنا چاہے تو یہ دیر نہیں لگتی۔ تو جب وہ انتظامیہ کرنا میں لگتی ہے تو ہمارے جب منتخب کیے ہوئے سیاستدان ہیں وہ روڑے کاٹتے ہیں تو بیچ میں آ کر وہ ان کو روکتے ہیں، تو یہ میرے خیال میں اچھا نہیں ہے، کیونکہ یہ آپریشن جو ایسے ہوتے ہیں تجاوز کے خلاف وہ ہونے چاہیے۔ تو میں آخر پر دوبارہ عوام سے گزارش کروں گا کہ آپ کو سوچنا ہوگا کہ آپ کے لیے کون سی اچھی جماعت ہے اور آپ کے حلقے میں کون سا اچھا کینڈیڈیٹ ہے جو آپ کے مسائل پہ قابو پا سکتا ہے، خاص طور پر صحت کے حوالے سے اور تعلیم کے حوالے سے۔ آپ جب بھی ہاسپٹل میں جاتے ہیں رورل ہیلتھ سینٹر میانی میں، تو آپ کو وہاں پر جو ڈاکٹروں کا رویہ ہے یا وہاں پر خاص طور پر وہاں پر کچھ چیز میڈیسن نہ ہونا اور اس کے علاوہ کوئی ایمرجنسی میں سہولیات نہ ہونا اور کافی اور مشینری نہ ہونا، تو یہ مد نظر رکھیں ووٹ دیتے ہوئے، اور اپنے بچوں کی تعلیم پر جو آپ کے شہر میں ہے کالج یا اسکول میں کس طرح دی جا رہی ہے، کتنی کمیز ہے ٹیچرز کی، تو مہنگائی کتنی ہے اور اس کے بعد بے روزگاری کتنی ہے، تو اس
جب آپ ووٹ پر ووٹ دے رہے ہیں اور پرچی پر مہر لگانے لگے ہیں تو اس کو پہلے یہ چیزوں کو اپنے اندر ذہن میں سوچئے گا کہ اس کون ٹھیک کر سکتا ہے اور کون اس کا حقدار ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، تو اور تب جا کر اس نشان پر مہر لگائیے گا۔ یہ آپ ہی ہیں اور ہم ہیں جنہوں نے اس ملک کی اس پرچی کے ذریعے تقدیر بدلنی ہے۔ تو اب کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم۔